بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ہمشہری عارف حمید بھٹی۔ پاکستان میں اس وقت کیا ہو رہا، پوری دنیا کی نظریں اسلام آباد ڈی چونک میں ہیں، جہاں بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر پی ٹی آئی کے لوگ احتجاج کر رہے ہیں۔ 48 گھنٹے سے جاری احتجاج میں حکومت ہار گئی، شکست کھا گئی۔ حکومت کا ہر ظلم ستم پی ٹی آئی اور پاکستان کی عوام نے سینے پر سہ کر عمران خان کی کال پر ڈی چوک پہنچ کر حکومت کو ناکام کر دیا۔ ناظرین، آپ خبریں ہمیشہ سنتے ہوں گے، ہم نے بھی خبریں ساری عمر دی، خبریں بریک کی، اسٹوریوں میں تجزیہ کیا۔ افسوس ہے کہ پہلی دفعہ یہ خبر میں دے رہا ہوں دنیا میں، زندگی میں، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کو اغوا کر لیا گیا ہے پی ٹی آئی کے مطابق، اور پی ٹی آئی وزیر اعلیٰ کے پی کے کو لاپتہ قرار دے رہی ہے۔ چند مہینے میں یہ دوسرا واقعہ ہے کہ پہلے کم و بیشتر 8 مہینے وزیر اعلیٰ کے پی کے کو نامعلوم مقام پر چلے گئے، اور ساری پی ٹی آئی اظہار کرتی رہی ان کے ساتھ رابطہ نہیں ہو رہا، تاہم انہوں نے واپس آ کر کہا میں میٹنگ میں ہوں۔ گزشتہ روز جمعے کے روز چلنے والا قافلہ کے پی کے کا، پاکستان تحریک انصاف کا، جو عمران خان نے کہا تھا اسلام آباد ڈی چونک میں احتجاج کریں گے، اس کی قیادت کر رہے تھے۔ اس سے پہلے ہی اسلام آباد کے شہریوں نے، پنڈی کے شہریوں نے، پنجاب کے باسیوں نے اور کے پی کے شیر جوانوں نے سارا دن پولیس کو تکنیک کا ناک نمایا، اور ہر قسم کی ہزاروں شاید لاکھوں شیل ان پر مارے گئے، لاٹھی چارج کیا گیا، ہزاروں کنٹینر کھڑے کیے گئے، لیکن وہ ڈیپ چوک میں بار بار پہنچے اور ہر جگہ پولیس کو پسپائی ہوئی۔ علی امین گنڈا پور اسلام آباد کی حدود میں پہنچ کے، جہاں خواجہ آصف وزیر دفاع کہتے تھے، پہنچ کے دکھائے، لیکن اس کے بعد علی امین گنڈا پور ریڈ زون میں بھی پہنچے اور کے پی کے ہاؤس چلے گئے۔ وہاں کچھ دیر بعد ہی ان کے جانے کے اسلام آباد پولیس اور رینجر نے حملہ کر دیا۔ پی ٹی آئی کے لیڈران علی سلمان اکرم راجہ، اعظم سواتی، عمر ایوب اور دیگر کے مطابق کہ علی امین گنڈا پور کو کے پی کے ہاؤس میں، جہاں پولیس کے پی کے کی تعینات تھی، رینجر اور پولیس نے توڑ پھوڑ کی، ادھر گھیراؤ کیا، لوگوں کو مارا پیٹا، یرغمال بنایا، اور پولیس علی امین گنڈا پور کو نامعلوم مقام پر لے گئی، اور یہ شرط رکھی گئی کہ علی امین گنڈا پور کو پی ٹی آئی کے مطابق دبایا گیا کہ آپ احتجاج ملتوی کر دیں، جس پر عمران خان کی ہدایت پر انہوں نے کہا احتجاج کسی صورت بھی ملتوی نہیں ہوگا، بلکہ پورے پنجاب سے دور دراز اور قریبی رہنے والے شہری لاہور کے ساتھ ساتھ اسلام آباد پہنچے، اور یہ احتجاج جاری رہے گا۔ اور پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ علی امین گنڈا پور جب تک نہیں آتے اور یہ نہیں پتہ چلتا انہیں اغوا کیا گیا، لاپتہ ہے اور کہاں ہے، کس کے پاس ہے، رابطہ نہیں ہے، تو اس کے بدلے فوری طور پر عمران خان کی ہدایت پر پورے ملک بھر میں احتجاج کی ذمہ داری عمران خان کے نہایت قریبی ساتھی سینٹر اعظم سواتی کو سونپ دی گئی ہے۔ اعظم سواتی نے قیادت ملنے کے بعد پیغام دیا ہے اپنے ویڈیو پیغام میں کہ یاد رکھیں کہ بانی پی ٹی عمران خان جب تک نہیں کہیں گے پاکستان میں احتجاج جاری رہے گا، چاہے یہ سیکنڈوں رہے، منٹوں رہے، گھنٹوں رہے، دنوں رہے، ہفتوں رہے، مہینہ رہے، اور اس قیادت کو صرف اور صرف عمران خان ہی اس احتجاج کو روک سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں انہوں نے اعظم خان سواتی نے پورے پاکستان میں تحریک انصاف کے ایم این اے، ایم پی اے صاحبان، امیدوار، ضلعی عہدیداروں کو سختی سے ہدایت کی ہے کہ وہ اسلام آباد ڈی چونک ہر حال میں پہنچے۔ آپ کو ہزاروں شیلنگ کھانا پڑے گی، لاٹھی چارج کھانا پڑے گا، آپ کو اغوا کیا جا سکتا ہے، آپ کو مارا پیٹا جا سکتا ہے، لیکن اپنے آپ کو تحفظ رکھے، لیکن پرامن طریقے سے وہاں پہنچے، اور کسی بھی قیمت پر یہ احتجاج ملتوی نہیں ہوگا۔ سارا دن یہ بھی خبریں گردش کرتی رہیں کہ عمران خان سے رابطہ کیا جا رہا ہے،
کیونکہ علی امین گنڈا پور نے واشگاف لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ میرے پاس اتنی پالیسی نہیں، اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں احتجاج منسوخ کروں، اس کے لیے آپ کو عمران خان سے رابطہ کرنا پڑے گا۔ لیکن حکومت کے لگڑ بگڑ چمچے کرچے بار بار کہتے رہے کہ بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر ڈی چونک اسلام آباد میں احتجاج نہیں ہوا۔ اگر وہ نہیں ہوا تو ناظرین میرا ان سے معصومانہ سوال ہے، پھر ہزاروں کنٹینر اربوں روپے کے کیوں کھڑے کیے؟ پھر ہزاروں نہیں لاکھوں شیلنگ آنسو مبینہ طور پر آنسو گیس کے شیل کیوں چلائے گئے؟ پنجاب پورے میں کو جیل کیوں بنا دیا گیا؟ پنجاب پولیس اسلام آباد ہزاروں کی تعداد میں آئی جی پولیس کے مطابق وہاں ڈیوٹی کرنے آئی ہے، کیوں بلایا گیا؟ ہزاروں لوگوں کو کیوں گرفتار کیا گیا؟ لاٹھی چارج کرنے والے خود پولیس افسر نڈال ہو گئے، اور کئی جگہ پر یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ وہ پولیس پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مل کے نعرے لگاتے رہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ تحریک انصاف والے عمران خان بانی پی ٹی آئی جیل میں ہماری آنے والی نسلوں کی آزادی کی جدوجہد کر رہا ہے، ہم اس کا ساتھ دیں گے۔ دوسری طرف یہ بھی کہا ہے کہ پی ٹی آئی کی قیادت نے کہہ دیا ہے جس نے رابطہ کرنا ہے تو عمران خان کے ساتھ اڈیالہ جیل میں دروازہ کھول کے کرے اور اسی سے ہی لے۔ ناظرین اس طرح ایک طرف تو پولیس کو بار بار پسپائی کرنا پڑی، ڈی چونک میں درجنوں میں نہیں سینکڑوں مرتبہ خواتین، بزرگ، بچے پہنچے اور لوگوں نے زخمی ہونے والے، پولیس کی شیلنگ سے زخمی ہونے والے، ربڑ بلٹ سے زخمی ہونے والے، لاٹھی چارج سے زخمی ہونے والے، پولیس کے حملوں میں زخمی ہونے والوں کو پانی پلایا اور کہا کہ ہم اب پاکستان کا ہر شہری، خالی پی ٹی آئی نہیں، تحریک انصاف نہیں، ایک آزادی کی حقیقی جدوجہد کر رہا ہے اور آخری دم تک جاری رہیں گے۔ ناظرین اس دوران تحریک انصاف کے کسی بھی لیڈر کے پاس یا کارکن کے پاس نہ پتھر تھا نہ توڑی تھا، لیکن پرائیویٹ گاڑیوں کو توڑا گیا، اور پی ٹی آئی نے الزام لگایا کہ یہ پولیس والے تھے، سرکاری افسر تھے، یونیفارم میں تھے، سرکاری لاتعداد گاڑیوں کو توڑا۔ ان گاڑیوں کا کیا قصور ہے؟ وہ تو بے زبان ہے۔ نہ جانے پولیس اتنی ماورائے آئین کیوں کام کری ہے، اختیارات سے اس قدر تجاوز کر کے پرامن شہریوں پر ہزاروں ایکسپائر ڈیٹنگ شیلنگ کر کے، لاٹھی چارج کر کے، پولیس والے نڈھال ہو کے گر گئے۔ لیکن آفرین ہے پاکستان کی ماؤں کے ان جوانوں کو جنہوں نے ایسے بہادر نوجوان، عورتیں، بزرگ، بچے پیدا کیے ہیں جو حلم کی تمام فسادیت کے باوجود انہوں نے اپنا بیس بنیاد اسلام آباد ڈی چونک رکھا، ریڈ زون رکھا، اور اس دوران انہوں نے دوسری طرف ناظرین یہ بھی کہا گیا کہ کے پی کے میں جب علی امین گنڈا پور وہاں گئے، ان سے رابطے تھے بار بار بعض حکومت کے کہ وہ کیسے کرتے، تو کے پی پہ گئے تو اچانک کے پی کے ہاؤس میں حملہ کر دیا گیا، پولیس اور رینجر نے حملہ کر دیا گیا، اور وہاں اس وقت سے دوپہر 2-3 بجے سے لے کے تقریباً 20 گھنٹے کے قریب ہو چکا ہے، علی امین گنڈا پور لاپتہ ہے۔ پتہ نہیں انہیں کون لے گیا، کس حالت میں، جبکہ مسلم لیگ نون کے لگڑ بگڑ چمچے کرچے کہہ رہے ہیں انہیں حراست میں لے لیا گیا، تاہم اس کی پولیس کی تصدیق نہیں ہوئی اور دھمکی امیز بھی گفتگو کر رہے ہیں۔ ناظرین اتنے عقل کے اندھے ہیں کہ کہتے ہیں کہ لوگ نہیں نکلے، اگر لوگ نہیں نکلے تو اربوں روپیہ آپ اس احتجاج کو روکنے کے لیے کیوں خرچ کر رہے ہیں؟ ایکسپائر شیلنگ آپ استعمال کیوں کر رہے ہیں؟ ربڑ بلٹ سے درجنوں لوگ زخمی ہو گئے، صحافیوں کو مارا پیٹا گیا، ان پر تشدد کیا گیا کہ وہ صرف کیمرے کی آنکھ میں پولیس کے مظالم کو، ظلم کو جو خواتین پہ کیے جا رہے تھے، بزرگوں پہ کیے جا رہے تھے، نوجوانوں پہ کیے جا رہے تھے، بچوں پہ کیے جا رہے تھے، یاد کرے جاتے، ان کو اپنے کیمرے میں بند کر رہے تھے، اور مناظر آپ ٹی وی پر دیکھ سکتے ہیں، ایسے ایسے دردناک تکلیف دہ مناظر ہیں کہ بزرگوں کو، بچوں کو جس طرح ربڑ بلٹ اور شیلنگ کا زخمی کیا گیا اس کی مثال نہیں ملتی، اور سینکڑوں کارکنوں کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہے۔ ناظرین دوسری طرف لاہور میں بھی ہوا جس میں سلمان اکرم راجہ بازی لے گیا، ایوان عدل میں پولیس نے اتنا لاٹھی چارج کیا کہ انتہا کر دی، مینار پاکستان مسرت جمشید چیمہ اور کچھ لوگ پہنچے، لیکن لاہور کی قیادت نہایت نالائق ثابت ہوئی پی ٹی آئی کی،
اس نے ہم نے درجنوں لوگوں سے رابطہ کیا، بلکہ سینکڑوں لوگوں سے. انہوں نے کہا ہمیں تو پی ٹی آئی کے صدر ہو یا سیکٹری کسی نے ہم سے رابطہ نہیں کیا، ہمیں یہ نہیں بتایا کس جگہ احتجاج کرنا تھا، لا تعلق رہے. صرف ایک آدھے آدمی نے اپنی فوٹو سیشن کرائی، جبکہ سلمان اکرم راجہ اور عام کارکن پاکستان لاہور کے عام شہریوں نے، زندہ دلانے لاہور نے، داتا کی نگری کے رہنے والوں نے اپنے طور پر جگہ جگہ احتجاج کیا. مینار پاکستان بھی پہنچے، ایوان عدل بھی شیلنگ اور مختلف مقامات پر پورے لاہور کو کنٹینر لگا کر سیل کر دیا گیا تھا. ایسا کیا گیا کہ جیسے خدا نہ خواستہ پاکستان کا وہ حصہ نہیں ہے، اور لاہور میں مینار پاکستان جانے والے یا پرامن احتجاج کرنے والوں کو کسی غیر ملکی اسمبلی سے، ایمبیسی سے اجازت لینا ہوگی. یہ مناظر کبھی نہیں دیکھے. ناظرین، میں نے تو زندگی میں کبھی نہیں سنا کہ ایک بڑے صوبے کا وزیر اعلیٰ غائب ہو جائے اور اسے پتہ بھی نہ چلے. کیا اگر اسی طرح خدا نہ خواستہ اللہ کبھی نہ کرے وزیر اعظم پاکستان بھی لاپتہ ہو سکتے ہیں؟ کیا وزیر اعلیٰ سندھ، وزیر اعلیٰ پنجاب محترم مریم مراد علی شاہ صاحب کے پی کے ہوئے ہوا ہو سکتے ہیں؟ سیاستدانوں کو اس روایت کو دفن کرنا ہوگا. یہ سیاست کا قتل ہے، یہ جمہوریت کا قتل ہے. مانا کہ آپ علی امین گنڈا پور سے آپ کو اختلاف ہوگا، آپ نے اس پر شیلنگ کی، اس کے جلوس پر شیلنگ کی. پی ٹی اے کے کچھ لوگ اس بات پر بھی تنقید کر رہے ہیں کہ علی امین گنڈا پور کے ساتھ ایک بہت بڑا میلوں پر محیط مجمع تھا، انہیں کے پی کے ہاؤس نہیں جانا چاہیے تھا. اسے شک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں. لیکن جب تک علی امین گنڈا پور سامنے نہیں آتے اور نہیں بتاتے، پہلے بھی انہوں نے غلط بیانی کی تھی کہ میں اپنی مرضی سے گیا تھا اور مذاکرات کرتا رہا تھا. اب کے پی کے اسمبلی نے آج اجلاس طلب کر لیا کہ ان کا وزیر اعلیٰ لاپتہ ہو گیا ہے، اسے برآمد کیا جائے، ورنہ کے پی کے کی عوام اپنے صوبے کے نمائندے کی، اپنے صوبے کے سربراہ کی، چیف ایگزیکٹو کے لیے بھرپور جدوجہد کریں گے. ناظرین، دوسری طرف حکومت کے لیے ہر روز بری سے بری خبریں آ رہی ہیں. حکومت نے جو اربوں روپے کی منڈی مبینہ لگائی تھی، کسی کو وزارتوں کی آفر کر رہے تھے جو پی ٹی آئی سے وابستہ ہیں، جو آزاد امیدوار تھے، جو پی ٹی آئی سے وابستہ تھے، انہیں اربوں روپے کی، کروڑوں روپے، 50 کروڑ کی آفر کی گئی، اور ابھی تک حکومت کسی کو بھی توڑنے میں کامیاب نہیں ہو سکی. اور جو انہیں ڈاؤٹ تھا انہیں خیبر پختونخوا میں محفوظ مقام پر رکھا گیا. کے پی کے اسمبلی کا اجلاس خوب خاصا متحرک ہوگا اور اس میں اپنے وزیر اعلیٰ کی تلاش کی جائے گی. حکومت ایم این اے توڑنے پر ہے اور 10 تاریخ تک ہر حال میں وہ غیر آئینی ترمیم کو ترمیم کر کے لانا چاہتے ہیں. فائد عیسیٰ کے فیصلہ کے 63A میں جو انہوں نے امینڈمنٹ کیا ہے کہ ضمیر فروش اگر پیسے لے کے ووٹ دیتا ہے تو وہ جائز ہے، ووٹ گنا جائے گا. اگر 10 تاریخ تک پی ٹی آئی اپنے ایم این اے کو سنبھالے رکھے اور حکومت نے جو منڈی لگائی ہے انہیں کوئی بکنے والا نہیں مل رہا، ایک دو ملے بھی ہوں گے تو ان کا بھی کچھ نہیں کہا جا سکتا، تو حکومت یہ امینڈمنٹ نہیں لا سکتی. اور عمران خان نے جیل سے واضح کہا ہے حکومت غیر آئینی ترامیم کو فوری طور پر ختم کرے، گرفتار لوگوں کو رہا کرے. صحافیوں کو زخمی ہو گیا. صحافی تنظیموں نے بھی کہا ہے کہ ہر روز پولیس کی طرف سے، حکومت کی طرف سے صحافیوں پر مظالم جو ڈھائے جا رہے ہیں، اس کے لیے کوئی بڑا اقدام اٹھانا پڑے گا اگر پولیس گردی بند نہ کی گئی. ناظرین، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سلمان اکرم راجہ نے پنجاب میں خاصی پی ٹی آئی کو متحرک کیا اور اب وہ آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی میں کچھ تبدیلی بھی لائیں گے. کچھ ایسے لوگ جو صرف فوٹو سیشن کرا کر سوشل میڈیا پر وائرل کرتے ہیں. اصل اس قوم کے ہیرو وہ ہیں جنہوں نے عمران خان کی کال پر، عام شہری جو ورکر ہیں جنہوں نے ایم پی ایم این اے بھی نہیں بننا، انہوں نے جس طرح پولیس کو تکنی کا ناچ نچایا. لاہور میں پولیس گھبرا گئی، پسینے سے شرمبور ہو گئی، گرنے لگی، لیکن عوامی احتجاج رہا. اور اسلام آباد پر پوری دنیا کا میڈیا کہہ رہا ہے کہ ایک قیدی نمبر 804 نے اسلام آباد ڈی چونک میں جو دعویٰ کیا تھا احتجاج کرنے کا وہ کر دکھایا. یہ سچ ہے کہ جیل میں بند قیدی 804 جب کال دیتا ہے 4 دن بعد تو لوگ باہر نکلتے ہیں، جب چاہتا ہے شہر بند ہو جاتا ہے، جب چاہتے ہیں لوگ ان کے کہنے پر پولیس کے مظالم کو سینے پر سہتے ہیں لیکن میدان نہیں چھوڑتے، اور آخر میں پولیس کو ہی بھاگنا پڑتا ہے. وزیر پنجاب پولیس کے اعلیٰ افسر نے کہا کہ وہ اسلام آباد میں ہزاروں کی تعداد میں پنجاب سے پولیس لایا، لاہور ان سے سنبھالا نہیں جا رہا. پنجاب میں ڈکیتی، چوری اور اغوا کی وارداتیں ہیں. انہوں نے کہا ہزاروں کی کہ اسلام آباد کے لیے آئے ہیں، تو کیا یہ
اعلیٰ پولیس افسر سے میرا سوال ہے، جو لاہور میں، پنجاب میں لاکھوں چھاپے نجائز مارے گئے، وہ کس کا حکم تھا؟ ہزاروں گرفتاریاں ناجائز کی گئیں، وہ کس کا حکم تھا؟ جھوٹے مقدمات درج کیے گئے، وہ کس کا حکم تھا؟ چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا اعلیٰ پولیس افسر، کیا وہ بھی وزیر اعلیٰ کا حکم تھا؟ یہ تو آپ ہی بتا سکتے ہیں۔ جو پولیس نے اختیارات سے تجاوز کر کے پنجاب میں ظلم کی داستان بنائی، عورتوں، بزرگ، بچوں کو، یہاں تک کہ زرتاج گل جو نہایت پی ٹی اے کی مترک رہنما ہیں، ایک بہادر ہیں، سلجھی ہوئی گفتگو کرتے ہیں، کہا جا رہا ہے کہ ان کی ایک تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہے کہ بغیر دوپٹے اور بغیر جوتے کے ان کے گھر میں چھاپا مار کر انہیں گرفتار کیا گیا۔ لیکن عمران خان بانی پی ٹی آئی نے، اعظم سواتی نے کہا ہے کہ پرامن احتجاج اس وقت تک جاری رہے گا جب تک پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مظالم کرنے والوں کے خلاف کارروائی نہیں ہوتی اور چوری کا مینڈیٹ واپس نہیں کیا جاتا، ورنہ یہ جدوجہد نہیں رکے گی۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ بہت جلد پی ٹی آئی کے لیے فتح کا سورج طلوع ہونے والا ہے اور ظلم کی اندھیری رات ختم ہونے والی ہے۔ لاہور میں سلمان اکرم راجہ نے بات کی ہے کہ وہ بہت جلد اس احتجاج کو جاری رکھیں گے اور تحریک انصاف کے تمام ایم پی ایم این اے ٹکٹ ہولڈر اور ضلعی عہدیداروں کو کہا ہے کہ وہ ہر ممکن اسلام آباد اور لاہور اپنے اپنے شہروں میں احتجاج کریں، اور فتح کا سورج طلوع ہونے والا ہے اور بہت جلد عمران خان حکومت کو رہا کرنے پر مجبور ہو جائے گی۔ یہ پی ٹی آئی لیڈرشپ کا مطابق ان کے دعوے ہیں۔ تاہم علی امین گنڈا پور کہاں ہے؟ یہ ایسا سوال ہے جو ہمیشہ تاریخ میں زندہ رہے گا۔ پاکستان زندہ باد۔